اردو نثر نگار اصناف سخن اور غیر افسانوی سیریز میں میری آج کی گفتگو کا موضوع قصیدہ، فن، اجزائے ترکیبی اور اس کی روایت۔ غزل اور نظم پر اس سے پہلے بھی لیکچر ہوئے ہیں اور کہیں ضمناً بھی کچھ اصناف کا ذکر ہوا ہے، تاہم آج اس موضوع کے تحت آپ کو اندازہ ہوگا کہ قصیدے کا فن کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں، ان سب موضوعات پر اور اس کی روایت کیا رہی ہے قصیدے کی ہمارے ہاں، اس پر پہلی مرتبہ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ قصیدہ ہماری جو کلاسیکی اصناف ہیں شاعری کی، ان میں ایک اہم صنف ہے۔ دوسری جو صنفیں ہیں اس میں ایک مثنوی ہے، ایک غزل ہے۔ تو اس طرح کی جو کلاسیکی اصناف ہیں ہمارے ہاں، ان میں قصیدے کا شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ قصیدے کی تعریف بیان کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ وہ مسلسل نظم ہے جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور جس میں مدح یا ذم، واعظ و نصیحت یا مختلف کیفیات و حالات کا ذکر شامل ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے اس کی جو پہچان ہے اس میں دونوں باتیں شامل ہیں، یعنی کہ موضوع بھی اور حیت بھی۔ حیت کے نقطہ نظر سے اس میں جو بات پنہا ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اس کا جو فارمیٹ ہے، وہ غزل کا جو فارمیٹ ہے وہی قصیدے کا فارمیٹ ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ٹھہر کے قصیدہ لفظ کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اردو کی جتنی بھی کتابیں آپ دیکھ لیں، وہ شمیم صاحب کی کتاب ہو یا پھر قاضی افضال صاحب کی کتاب ہو یا پھر شیخ خواجہ اکرام صاحب کی کتاب ہو، ان تمام کتابوں میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی۔ ایک یہ کہ قصیدہ جو ہے وہ لفظ قصد سے مشتق ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا۔ قصد یعنی آپ جانتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو چونکہ شاعر جب کسی کی مدح یا ذم کے اشعار کہتا ہے تو ارادہ کر کے کہتا ہے، تو اس میں اس کے ارادے کو اور قصد کو دخل ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ تو ایک وجہ تسمیہ قصیدے کی یہ ہے۔ قصیدہ نام پڑھنے کے پیچھے ایک دوسری وجہ، ایک دوسرا ریزن یا وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ قصیدے کا جو لفظ ہے، یعنی جو مشتق ہے، وہ عربی زبان کے لفظ قصد میں جس کے معنی ہیں، قصیدہ جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے گاڑھا مغز۔ تو اس صنف کو گاڑھا مغز یا مغز اس لیے کہا گیا کہ اس میں نادر اور بلند پرشکوہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں، نظم کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دوسری اصناف سے الگ ہے، اور دیگر نظموں کے مقابلے میں اس کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ انسانی جسم میں مغز اور دماغ کی حیثیت ہے۔ تو اس لیے اسے سخن کا مغز تصور کر کے قصیدے کا نام دیا۔ تو آپ نے یہ دونوں لفظ کی تحقیق دیکھ لی، قصیدہ جو مغز کے معنی میں ہے اور قصیدہ جو قصد سے آیا ہے، ان دونوں کے مفہوم آپ پر واضح ہو گئے۔ قصیدے کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ اچھا، قصیدہ بھی چونکہ ایک نظم، اگر غزل کے مقابلے میں آپ رکھیں نظم، تو نظم تو ایک صنف بھی ہے، اور نثر کے مقابلے میں جب نظم کہتے ہیں اس میں غزل بھی شامل ہے۔ تو یہاں پر نظم غزل کے مقابلے میں آپ دیکھیں، اس سے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ نظم کی کیا خوبی ہوتی ہے۔ یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں وہ مربوط ہوتے ہیں، مسلسل ہوتے ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی انقطاع نہیں ہوتا۔ قصیدے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو مضامین بیان ہوتے ہیں وہ مربوط ہوتے ہیں، مسلسل ہوتے ہیں، اور نظمی کی طرح ان کا نہ کوئی عنوان ہوتا ہے۔ نظم کا آپ جانتے ہیں کہ عنوان ہوتا ہے، عنوان کے تحت وہ لکھی جاتی ہے۔ تو اردو کے مشہور شاعر سودا کے کچھ قصائد ہیں جن کے عنوانات آپ دیکھیں کہ اس طرح کے ہیں کہ در منقبت مدح در منقبت حیات علی، مدح در منقبت امام رضا، مدح در مدح منقبت در مدح قصیدہ در مدح عالمگیر ثانی،
قصیدہ درمد ہے نواب آصف الدولہ وغیرہ وغیرہ. تو قصیدے کے یہ کچھ عنوانات ہیں، جس طرح سے نظموں کے عنوانات ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کے بھی عنوانات ہوتے ہیں. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے کہ عنوان کے علاوہ کبھی کبھی قصیدے کے آخری حرف کی مناسبت سے اس کا لحاظ کرتے ہوئے بھی قصیدے کا نام رکھ دیا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں قصیدہ لامیہ، یعنی اگر قصیدے کے اشعار آخری جو لفظ ہے، آخری جو حرف ہے وہ لام پر ختم ہو رہا ہے تو اسے تو قصیدہ لامیہ کہہ دیتے ہیں. اگر کاف پہ ختم ہے تو کافیہ کہہ دیتے ہیں، میم پہ ختم ہے تو میمیہ کہہ دیتے ہیں. بہت آسان ہے. اب سودا کا وہ ایک بہت مشہور قصیدہ ہے جو امتحانات میں بہت پوچھا جاتا ہے. وہ قصیدہ، اس قصیدے کی تشریح کرائی جاتی ہے کہ اٹھ گیا بہمنو دہکا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل. تو مستاصل لام پر اس کا اختتام ہو رہا ہے، آخری حرف لام ہے، تو اس لیے اس کو قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے سودا کا ایک قصیدہ ہے جو آخری حرف کاف ہے کہ ہے پرورش سخن کی مجھے اپنی جاں تلک، جواں شمع زندگانی ہے میری زباں تلک. جوں شمع زندگانی ہے میری زباں تلک. تو کاف پر ختم ہو رہا ہے اس لیے کافیہ کہتے ہیں. تو یہ بہت آسان چیز ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیے. اسے یہ کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے لوگوں سے انٹرویوز میں. عربی زبان میں قصیدے کا جو موضوع ہے وہ کافی وسیع ہے، کیونکہ یہ آپ چونکہ جب اس کی روایت بیان ہوگی تو وہاں پر میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ عربی سے فارسی یا فارسی سے کس طرح سے اردو میں یہ چیز داخل ہوئی ہے. لیکن بہرحال آپ یہاں اشارے کے لیے سمجھیے کہ عربی زبان میں جو قصیدے کا موضوع ہے وہ کافی وسیع ہے. اس میں شاعر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی خیالات، ذاتی تجربات اور احساسات بیان کرتا ہے. اس کی زندگی میں جو روزمرہ کے واقعات ہیں، اس کے جو روزمرہ کے واقعات ہیں وہ بیان کرتا ہے. ملکی اور قومی مسائل جو ہیں ان کا ذکر کرتا ہے. ان کے علاوہ مناظر قدرت کا بیان کرتا ہے، عشق کی وارداتیں جو اس پر گزرتی ہیں وہ بیان کرتا ہے. لیکن اردو میں جب آپ آتے ہیں تو اردو میں قصیدے کا جو عام میدان ہے، رجحان ہے، وہ ہے مدح یا ذم کا. مدح یا ذم کا پہلو اردو میں فارسی کے زیر اثر آیا ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ قصیدہ جو عربی میں تھا اس کے موضوعات کچھ اس طرح کے تھے، لیکن فارسی سے چونکہ اردو میں قصیدہ آیا تو جو فارسی میں جو روایت موجود تھی تو وہاں مدح اور ذم کی روایت موجود تھی، اسی کے زیر اثر اردو میں اس طرح کے قصائد کہے گئے. تو مدح اور حجو کا قصیدے کا خاص موضوع بنانا فارسی شعراء کا کارنامہ ہے. قابل ذکر ہے کہ اردو میں مدح و ذم اس کا خاص میدان ضرور ہے، لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں دوسرے موضوعات بیان نہیں ہوئے. اس میں دوسرے موضوعات بھی بیان ہوئے ہیں. مثال کے طور پر پند و نصائح کے موضوعات، نصائح کے موضوعات ہیں، اخلاق و حکمت ہے، کیفیت بہار ہے، گردش زمانہ ہے، ناقدری زمانہ کا موضوع. تو یہ سارے موضوعات اردو میں مدح اور ذم کے ساتھ ساتھ یہ موضوعات بھی پائے جاتے ہیں. اب جب تھوڑی بہت ہمیں وضاحت ہو گئی اس بات کی کہ قصیدہ کیا ہے اور کس طرح اس کی کیا حیت ہوتی ہے، اس کے وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہری جو شکل و صورت ہوتی ہے قصیدے کی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کس طرح کے قصیدے ہمیں ملتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو طرح کے قصیدے ہمیں، یعنی ساخت کے اعتبار سے ایک طرح سے جب ہم اسے سامنے سے دیکھتے ہیں، یعنی اس کے اندر کیا بیان کیا گیا اس میں نہیں پڑھتے ہیں، تو دو طرح کے قصیدے ہمیں ملتے ہیں. ایک قصیدہ ہوتا ہے تمہیدیہ. یہ کس طرح قصیدہ ہوتا ہے؟ یہ وہ قصیدہ ہوتا ہے جس میں قصیدے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، یعنی تشبیب، گریز، مدح و دعا، یہ خاص ترکیبی عناصر جو ہیں قصیدے کے اس میں بیان ہوتے ہیں، تو وہ قصیدہ تمہیدیہ کہلائے گا. ایک دوسرا قصیدہ ہے جس میں سیدھے سیدھے شاعر اور قصیدہ گو اپنے ممدوح کی تعریف سے بات شروع کر دیتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اجزائے ترکیبی کا بیان نہیں ہوتا ہے، تو وہ خطابیہ قصیدہ کہا جاتا ہے. تو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے تو یہ تمہیدیہ اور خطابیہ یہ دو قسمیں ہیں. موضوع کے اعتبار سے بھی اس کی کچھ قسمیں بنتی ہیں. ایک وہ قصیدہ ہوتا ہے جس میں ہم مدح بیان کرتے ہیں، تو اس قصیدے کو کیا کہیں گے؟ مدحیہ. یعنی شاعر اگر بزرگ ہستی یا کوئی روحانی پیشوا یعنی
اس کی اگر وہ بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، یا پھر نواب کی، بادشاہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو وہ قصیدہ جو ہے وہ مدحیہ ہو جائے گا۔ اب مدحیہ قصیدے کی ایک مثال دیکھیں کہ سودا کا قصیدہ ہے کہ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، دی وہیں آ کے خوشی نے درے دل پر دستک۔ یہ قصیدہ جو ہے وہ نواب عماد الملک آصف جاہ کی شان میں قصیدہ کہا تھا سودا نے، وہاں سے یہ قصیدے کی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی شجاع الدولہ کی جو فتح روہیلہ انہوں نے کیا تو ان کی مدح میں تہنیت پیش کرتے ہوئے، مبارکباد پیش کرتے ہوئے سودا نے اس طرح کے مدحیہ قصائد کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ذوق نے بھی بہادر شاہ ظفر کے اس میں شان میں قصیدہ کہا ہے، مدحیہ ہے۔ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ ہے سریر۔ تو وہ قصیدہ جس میں بزرگان دین کا یا روحانی پیشوا کا کی مدح کی گئی ہو، یا بادشاہ یا اس کی مدح کی گئی ہو، مدحیہ ہے۔ اسی طرح سے حجویہ قصیدہ ہے جس میں کسی شخص کی برائی کی گئی ہو یا مصائب زمانہ کی برائی کی گئی ہو، وہ قصیدہ حجویہ ہے۔ سودا کا ہی آپ دیکھیے تضحیک روزگار جو ان کا قصیدہ ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست عنا کا برقرار۔ اور اس کے علاوہ کچھ جو مضامین کے اعتبار سے کون سا موضوع بیان کیا ہے، کچھ قصیدے ہوتے ہیں واضیہ، یعنی ایسا قصیدہ جس میں پند و نصائح کے مضامین کا ذکر ہو۔ اسی طرح سے بیانیہ، وہ قصیدہ جو مختلف النوع کیفیات کے مضامین کو بیان کرتا ہو، پیش کرتا ہو۔ تو یہ جو موضوع کے لحاظ سے ابھی بیان کیا، کچھ اقسام بیان کی گئی قصائد کی، ظاہر ہے کہ جو ہمارے ہاں قصیدہ ہے اس کی جو اجزائے ترکیبی ہیں ان میں زیادہ تر وہ جو ہمارے ہاں اجزائے ترکیبی ہیں وہ مدحیہ قصائد سے ہی مخصوص ہیں۔ تو اس لیے جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ باعتبار ظاہری صورت کے اعتبار سے قصیدے کی دو قسمیں ہیں، یعنی تمہیدیہ اور خطابیہ، پھر مضامین کے اعتبار سے بھی ہم نے دیکھ لیا اور اس کے مفہوم کو سمجھ لیا قصیدے کے، اب ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس کے اجزائے ترکیبی جو کہ مدحیہ قصائد میں ضروری ہے، یعنی اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اور دوسرے قصائد میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ یعنی کہ خطابیہ جو قصیدہ ہے اس میں اجزاء کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ تو تشبیب کے جو اجزاء ہیں، اجزائے ترکیبی ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ پہلے تو اس بات کو آپ یاد رکھیے، تشبیب، گریز، مدح اور عرض مطلب اور دعا، تو چار ہیں۔ دعا اسی کے ساتھ شامل ہے، عرض مدعا، عرض مدعا یا مطلب، اور دعا اسی کے ساتھ۔ چونکہ جب آپ کوئی بات بادشاہ سے، نواب سے، کسی سے کچھ لینے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو دعا بھی دیں گے، کہ یعنی کہ آپ مجھے دیجیے اللہ آپ کو دے گا، درازی عمر کی دعا، صحت کی دعا، یہ ساری باتیں یعنی کہ ایک طرح سے اخلاقی اور نفسیاتی طور پر وہ دعا کا پہلو ہے اس میں۔ تو چار ایک طرح سے اجزائے ترکیبی ہیں اس کے۔ تشبیب پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ اشعار ہوتے ہیں جو قصیدے میں قصیدہ شروع یہیں سے ہوتا ہے، مدحیہ قصائد جو ہیں۔ تو قصیدے کے جو ابتدائی اشعار ہوتے ہیں ان اشعار کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تشبیب کہتے ہیں۔ اسی کا ایک اور نام نصیب بھی ہے۔ اصل میں ہے کیا کہ عربی شاعری میں قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار لکھے جاتے تھے، عشقیہ اشعار تک وہ محدود تھے، لیکن جب فارسی میں قصیدہ آیا ہے تو وہاں پر یہ صرف عشق کے موضوع تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کے دائرے میں ہر نوع کے مضامین آئے ہیں۔ جیسے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے، علوم و فنون کی بے قدری کا ذکر ہے، پند و نصائح کا بیان ہے، شاعری کی تعریف، تاریخی واقعات، مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کا بھی ذکر۔ جب ذوق کے اوپر کوئی قصیدہ اگر کوئی لیکچر بنا تو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کس طرح سے انہوں نے مختلف علوم کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ حکمت کا بیان، نجوم کا بیان، منطق کا، فلسفہ، حیات، موسیقی، تصور، اخلاق، موسم بہار، رندیوں سرمستی کی کیفیات، زمانے کی شکایت، خوشی امید کے پیکر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے موضوعات جو ہیں وہ اردو قصائد میں تشبیب کا موضوع بنے ہیں۔ تو ایک بات اور بھی آپ کو یہاں یاد ہوگی کہ بھی شروع میں میں نے کہا تھا کہ قصیدے کا جو فارمیٹ ہے، جو حیت ہے قصیدے کی، وہ غزل کی حیت ہے۔ اس لیے غزل کے جو سارے آداب ہیں
وہ یہاں بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تو قصیدے کی تشبیب کا جو پہلا شعر، چونکہ قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے اور دونوں ہم قافیہ ہونے کی وجہ سے مطلع کہلاتا ہے، اس لیے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ بہت ہی پرشکوہ اور جدت خیال کا حامل ہونا چاہیے. جس طرح سے غزل میں جو مطلع کا شعر ہوتا ہے وہ کافی اہم شعر ہوتا ہے، تاکہ اسے سنتے ہی، یعنی قصیدے میں جب تشبیب کے اشعار شروع ہوں تو جو پہلا شعر ہو جو مطلع کا ہوگا وہ ممدوح کو کچھ اس طرح کا ہو، ایسا دلکش اور جاذب نظر ہو، ایسا دلکش ہو اور ایسا پرتاثیر ہو کہ ممدوح کی نظر فوراً اس کی توجہ اس کی طرف ہو جائے. اور بعد کے جو اشعار آپ پڑھیں، شاعر پڑھے، تو اس کے خوشگوار اثرات اس پر مرتب ہو ممدوح پر. اچھا، تشبیب یہ چیز ہے، اس کے موضوعات کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہوئیں. لیکن اب یہ جانیے کہ تشبیب میں ایک تو وہ چیز ہو گئی کہ غزل کے فارمیٹ میں ہے اور اس کے آداب ملحوظ رہتے ہیں تشبیب کے حوالے سے، یعنی اس میں پرشکوہ اور جدت خیال کا لحاظ رکھنا ہے. ایک تشبیب کے ساتھ ایک یہ چیز شرط کی طرح داخل ہو گئی، یعنی اس کا ایک حصہ ہے. دوسری خصوصیت تشبیب کی کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس میں جو مضامین بیان کیے جائیں وہ ممدوح کے منصب کے نہ صرف یہ کہ مطابق ہوں، اس کے موافق ہوں، بلکہ بعد میں آنے والے جو مدیح اشعار ہیں ان سے ان میں معنوی ربط اور مناسبت بھی ہو. یہ تشبیب کی دوسری خصوصیت ہے. تیسری شرط ایک طرح سے تشبیب کی یہ ہے کہ اس کے اشعار کی تعداد مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر زیادہ ہوں گے تو اصل مقصد تو تعریف کر کے کچھ حاصل کرنا ہے، تو مقصد فوت ہو جائے گا. لیکن تشبیب اس کے سامنے ایک طرح سے ضمنی چیز ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو جتنے بڑے شاعر ہیں قصیدے کے ہمارے یہاں، خاص طور سے سودا اور ذوق اور ان کے بعد غالب، سودا کا نام سب سے بڑا ہے اس سلسلے میں، تو بڑے جو ہمارے یہاں قصیدہ نگار ہیں انہوں نے اس چیز کو برتا نہیں ہے. تو غالب نے تو لکھا بھی، غالب کے خیر 4 ہی قصائد ہیں، ان کی تفصیل بھی آئے گی آگے. غالب نے تو لکھا ہے کہ میرے قصیدے مدح کے شعر بہت کم ہوتے ہیں. مومن کے قصیدے بھی اسی نوعیت کے ہیں. سودا اور ذوق نے بھی اپنے قصیدوں میں مدح کو تشبیب سے طویل تر نہیں رکھا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ عام مدح جو ہے عام طور پر اس قدر کہنا چاہیے کہ تم طراق کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، مدح ہوتی ہے، شاعر مدح ان کی اپنے ممدوح کی کرتا ہے کہ تشبیہ باوجود اپنے طوالت کے اپنا اثر کھو دیتی ہے ایک طرح سے. آپ ایک دیکھیں تشبیہ کہ زمانہ دشمن عشرت کا اس قدر قاتل، مہ سیام کو دیکھے نہ کوئی بے شمشیر. ہوا ہے مدرسہ یہ بزمگاہ عیش و نشاط، کہ شمس بازغہ کی جا پڑھے ہیں بدر منیر. اگر پیالہ ہے صغرا تو ہے صبح کبرا، نتیجہ یہ ہے کہ سرمست ہیں صغیر و کبیر. تو یہ تشبیہ کی مثال ہے. تشبیہ کے بعد دوسرا مرحلہ قصیدہ نگار کے لیے، قصیدہ گو کے لیے آتا ہے گریز کا. تشبیہ سے گریز کر کے شاعر مدح پر آتا ہے، لیکن اس طرح کہ یہ محسوس ہو کہ جیسے بات میں بات نکل آئی ہے. بقول ابو محمد سحر، تشبیہ کہتے کہتے شاعر مدح کی طرف ایسے گھوم جائے کہ بات میں بات پیدا ہو گئی ہے. یہ قصیدے کا بہت نازک حصہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ تشبیہ الگ چیز ہے، مدح بالکل الگ چیز ہے. یہ دو مختلف الخیال چیزیں ہیں. اصطلاح میں گریز کہتے بھی ہیں کہ 2 سرکش بیلوں کو ایک جوئے میں جوتنے کے معنی میں لیا گیا ہے اصطلاح میں. تو 2 سرکش بیلوں کو کیسے آپ، وہ ادھر بھاگے گا وہ ادھر بھاگے گا، تو جب اس پہ وہ لکڑی لگا کر کے ہی، یعنی کہ وہ ایک سرا ایک ربط پیدا کر کے ہی دونوں کو باندھا جاتا ہے، تبھی وہ ایک ساتھ چلتے ہیں. تو تشبیہ اور مدح 2 بالکل الگ چیزیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں. تو ان کو جوڑنے کے لیے گریز کی مدد لی جاتی ہے. گریز کے ذریعے سے شاعر تشبیہ میں گریز کرتے ہوئے مدح کی طرف آتا ہے، جو کہ اس کا اصل کام ہے، جو کہ اس کا اصل مقصد ہے. تو یہ کہنا چاہیے کہ بہت اہم مقام ہے جس میں سب اس کو نہیں نبھا پاتے، اور اس میں بہت مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. سودا کے ہاں یہ بہت خوبی کے ساتھ واضح ہوئی ہے یہ چیز، گریز ہے. غالب نے بھی اسے مہارت سے ورتا ہے. تو گریز کا جو عنصر ہے وہ قصیدے کے دیگر اجزاء کے مقابلے میں کافی مختصر ہوتا ہے.
مدح یہ قصیدے کا تیسرا لیکن اہم ترین عنصر ہے. اہم ترین اس لیے کہ مقصد ہی قصیدے کا یہ ہے کہ تعریف بیان کی جائے. اس میں ممدوح کے مختلف النوع اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے. اس کی سیرت کا بیان ہوگا، اس کی شخصیت کا بیان ہوگا، اس کے کردار کے جملہ اوصاف حمیدہ کا بیان انتہائی شان و شوکت کے ساتھ اور مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان شاعر بیان کرتا ہے. کیونکہ صرف اس کی ذات ہی مدح کا موضوع نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساز و سامان وغیرہ کی بھی خوب جی کھول کر کے تعریف کی جاتی ہے. اب یہاں یہ رکھیے کہ مدح میں حفظ مراتب کا خیال بہت ضروری ہے. یعنی تعریف ایسی ہو کہ جو ممدوح کے شایان شان ہو. یعنی وہ حال نہ ہو کہ کسی دیہاتی بڑھیا نے ایک اعلیٰ افسر سے خوش ہو کر کے اسے دعا دی کہ اللہ تم کو تھانے دار بنا دے. اب وہ افسر بہت بڑا، اس کو دعا یہ دی جا رہی ہے کہ وہ تھانے دار، یعنی کہ وہ جو بوڑھی ماں تھی ان کے حساب سے وہ تھانے دار بہت بڑا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے بڑے افسر کے لیے ڈیموشن کی بات ہو گئی، پرموشن کے بجائے، یعنی ان کا مرتبہ بلند نہ ہو کر کے اور فروتر ہو گیا. تو یعنی کہ ممدوح کے شایان شان آپ جو مدح بیان کر رہے ہیں اس کے شایان شان ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد عرض مطلب اور دعا کا سلسلہ آتا ہے. وہاں پر دعا پر ختم ہوتا ہے اور عرض مطلب یہ قصیدے کا اختتامیہ حصہ ہوتا ہے. اس میں شاعر جو ہے اپنے ذاتی خیالات اور اغراض و مطالب کو بیان کرتا ہے. مدح و تعریف کی داد طلب کرنے کے علاوہ مالی منفعت اور صلہ و اکرام کا حصول بھی اس کا خاص مقصد ہوتا ہے. تو اظہار مقصد جب وہ کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اخلاقی اور نفسیاتی طور پر یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ قصیدہ جو ہے قصیدہ گو وہ ممدوح کی درازی عمر کے لیے، اس کی شان و شوکت کے لیے اور اس کے زر و مال میں ترقی کی دعا کرے، اور وہ کرتا ہے. اس پر قصیدہ پورا ختم ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کہنا چاہیے کہ قصیدہ ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قصیدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بالکل آرام سے بیان کر دی گئی. قصیدے میں بہت محنت، بہت ہی پلانڈ طریقے سے، بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے یہ کہی گئی صنف ہے. اس لیے کہ اس کے مضامین اور اظہار میں زیبائش آرائش کے سارے جو لوازمات ہیں، شعری لوازمات، وہ پوری شعوری کوشش کے ساتھ داخل کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے قصیدہ جو ہے دیگر اصناف سخن کے مقابلے میں، زبان و بیان کے معاملے میں زیادہ اہم صنف قصیدے کو مانتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، ایک پورا منصوبہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک چیز مجھے الگ ذرا بیان کرنی ہے. یعنی قصیدہ آپ نے سمجھ لیا، قصیدے کا مفہوم سمجھ لیا، باعتبار حیت یعنی باعتبار ظاہری صورت، اس کی ظاہری صورت میں جو دو قسمیں ہوتی ہیں وہ سمجھ لیں. پھر اس کے بعد معنوی طور پر اس کے جو کچھ اقسام میں نے آپ کو بتائیں. پھر یہ کہ قصیدے کے مختلف جو اجزاء ہیں ان کا ذکر کیا. یہاں پر ایک چیز بیان مجھے کرنی ہے کہ قصیدے کے موضوع پر مرحوم پروفیسر ظفر احمد صدیقی کا ایک تحقیقی مقالہ ہے، قصیدہ اصل، حیت اور حدود. اس موضوع سے نقش معنی جو ان کی کتاب میں یہ مضمون شامل ہے، بہت ہی تحقیقی مقالہ ہے، اسے آپ ضرور پڑھیں. تو اس میں جو انہوں نے باتیں بیان کی ہیں وہ کچھ الگ ہیں جو ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ عربی سے فارسی میں، فارسی سے اردو میں قصیدہ آیا. ان کی تھیسس الگ ہے اس سلسلے میں، اور وہ تھیسس ایسا نہیں ہے کہ صرف انہوں نے کوئی بات ہوا میں کہہ دی. انہوں نے بہت ہی تحقیق کے ساتھ باتیں اپنی رکھی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے رد میں بھی چیزیں آئی ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح سے اپنی باتیں رکھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان چیزوں کو، ان کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھیں. وہ کہتے ہیں انہی کے لفظوں میں کہ اردو اور فارسی والوں کی طرح عربوں نے اپنی شاعری کو باضابطہ طور پر اصناف سخن کی شکل میں تقسیم ہی نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اصناف سخن کا کوئی قطعی اور واضح تصور نہیں ہے. تو وہ دو لفظوں میں بات کو کہیں یا پھر اور اس کو بڑھا کر کہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ بہر دو صورت فہرست بیان کی مختصر ہو یا تفصیلی، کہیں بھی قصیدے کا گزر نہیں ہے. اسی طرح سے عربی میں لفظ قصیدہ کی معنوی دلالت اور اس کے استعمالات کی نوعیت بھی اسے صنف سخن کا درجہ دینے کی راہ میں مزاحم ہے. اور مقالے کے اخیر میں جو انہوں نے یہ کہا ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں
کہ قصیدہ عربی زبان کا ایک اصطلاحی لفظ ہے جو عربی کے علاوہ فارسی اردو میں بھی مستعمل ہے، لیکن قصیدہ بمعنی صنف سخن، بات کو غور سنیے گا، قصیدہ بمعنی صنف سخن فارسی اردو کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی کہ عربی میں یہ اصطلاح ایک جداگانہ مفہوم رکھتی ہے جس کے ساتھ ایک طرف طوالت اور دوسری طرف حسن و دلاویزی کا تصور وابستہ ہے۔ پھر یہ کہ اس کا استعمال فارسی اردو میں غزل و مثنوی وغیرہ اصناف سخن کے مقابل میں ہوتا ہے، جبکہ عربی میں اس کا تقابل رجز و قطعات سے ہے، اور یہ تقابل بھی ابتدائی دور میں رہا ہے، بعد میں تو قصیدہ ہی رائج ہو گیا۔ اور دوسری چیز انہوں نے آخر میں یہ کہی کہ قصیدے کی وجہ تسمیہ اور لغوی اصطلاحی معنوں میں جو وجوہ مناسبت عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، یعنی جو میں نے شروع میں بیان کی تھی کہ گاڑھا مغز اور ارادہ کر کے جو بات کہی گئی، وہ اس طرح سے وہ مانتے ہیں کہ اس طرح سے جو وجہ تسمیہ اور لغوی اصطلاحی معنوں میں جو وجوہ بتائی جاتی ہے وہ نادرست ہے، اس لیے کہ قصیدہ عربی مفہوم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ اس بات کی قاضی افضال صاحب نے بھی اپنے مضمون میں جو ان کی صنفیات کتاب ہے اس میں اس کا جواب دیا ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، قصیدے کا بیان پڑھیں تو آپ پر یہ پورا واضح ہو جائے گا کہ قصیدہ کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو گفتگو ہوئی اس سے آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ قصیدہ جو ہے وہ اس کی اپنی کچھ اجزائے ترکیبی ہے، اس کا بیان ہوتا ہے، پھر قصیدے کا مفہوم کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم اس کی ایک روایت پر بھی آگے گفتگو کریں گے۔ شکریہ۔